یہ امام جو نماز پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، جو بھی محراب کے اندر کھڑا رہتا ہے، یہ شیطان سے لڑائی کرتا ہے۔ ہمیشہ شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا دماغ بھٹکے اور یہ اپنا غلطی کر جائے۔ لیکن اللہ کے یہ بہت بڑا کرم رہتا ہے کہ کتنا حاضر دماغ رکھنا پڑتا ہے اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب کلام پاک اس محراب کے اندر بھی لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، اس میں بڑی آسانی کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے۔ بہرحال کلام پاک کا سنانا بہت مشکل کام، دین کے شعبوں میں اہم ترین کام ہے، اور کلام پاک کا حفظ کرنا۔ میرے محترم، غلطی تو ہوگی، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام، ہم لوگوں کے جد امجد، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِیَ، ہم نے اس سے عہد کیا، وعدہ کیا، وہ بھول گئے۔ بھولنا تو انسان کی فطرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ 4 رکعت پڑھانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی، آپ اسی رضی الصلاۃ عن نسیتا، کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کم نہیں ہوئی ہے، میں بھول گیا ہوں، اور یاد رکھو میں اگر کہیں بھول جاؤں تو تم مجھے ذکرونی، مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو بھولنا تو انسان کی فطرت ہے۔ الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، کلام پاک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، لیکن قاری عبد الرحمن السدیس نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین، پھر دوبارہ پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عجیب تو ہے کہ دماغ پھٹک گیا، بہرحال پھر درست ہوا، پھر آگے پڑھا۔ تو فطرت ہے انسان کی، بھولنا، غلطی کرنا، ہوگی غلطی، بھول ہوگی، پھر اس کو درست کرے گا۔ میرے محترم، یہ بڑی محترم کی شان کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو کلام پاک نہ پڑھائیں، بال بچوں کو کلام پاک پڑھائیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بس مختصر سی بات، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو فالج کی بیماری ہو گئی، فالج نے مار دیا، لقوہ مار دیا، اور وہ اپاہج ہو گئے۔ گھر کو اکیلا کمانے والا، روزی روٹی کا مسئلہ آ گیا۔ بیٹا نے سوچا کہ اب اگر حفظ کرنے چلا جاؤں، کلام پاک پڑھنے چلا جاؤں، تو میرا گھر، میرے ماں باپ کو کون پرورش کرے گا، کون دیکھ بھال کرے گا، کہاں سے روزی روٹی کا مسئلہ چلے گا؟ اس نے پڑھائی چھوڑ دیا اور وہ مزدوری کرنے لگ گیا۔ پہلی دن وہ مزدوری کرنے گیا، اس کو جب مزدوری ملی، چند روپے ہاتھ میں لے کر آیا، باپ لیٹا ہوا تھا گھر میں، اس نے باپ کو مناسب نہیں سمجھا کہ ہم جگائیں۔ جب باپ لیٹے ہوئے تھے، باپ کے بغل میں جس کروٹ میں سوئے تھے، دوسرے کروٹ پہ اس کے بغل میں پیٹھ کے نیچے وہ کمائی، 1 دن کی کمائی اس نے باپ کے نیچے رکھ دیا۔ باپ نے جب کروٹ لیا تو اس کو لگا کہ کچھ پیٹھ کے نیچے آ گیا، اٹھ کے دیکھا کچھ پیسے ہیں۔ تم اس کی ماں سے پوچھا، اپنے اہلیہ سے پوچھا کہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے آج پہلی مزدوری کی ہے اور یہ پہلی مزدوری کما کر لایا ہے، وہ آپ کو دیا ہے، تو بولا میرے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ اس نے اس طرح کیوں کیا؟ بیٹے نے جب بلایا تو اس نے بیٹے نے جواب دیا، جواب سننے کے لائق ہے۔ میرے محترم بزرگان دین کی باتیں ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ باپ کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، بیٹے کا ہاتھ نیچا ہوتا ہے۔ اگر میں باپ کو ہاتھ میں دیتا تو میرا ہاتھ اونچا ہوتا، باپ کا ہاتھ نیچے ہوتا، باپ کی بے ادبی ہوتی۔ اس لیے میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ باپ کو میں ہاتھ میں دوں، میں نے باپ کے بستر پر رکھ دیا۔ حفظ اگر نہ کرا سکے، کم سے کم اچھے کلام پاک پڑھائیں، اس کو صحیح درست کلام پاک ان کو پڑھائیں، تاکہ میری قبر، کہا جاتا ہے، بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں قبرستان میں ہوں، میں قبرستان میں ہوں۔ ایک آدمی قبرستان میں جھولا لے کر آیا اور جھولا لے کر کے اس سے لفافے نکال کر بانٹ رہا ہے سب مردوں کو۔ آ رہا ہے مردہ، بڑھیا
خوبصورت کپڑا پہن کے زیب تن کیے ہوئے اچھی صورت میں آ رہا ہے, اپنا اپنا لفافہ وہ لے رہا ہے. ایک شخص اس بزرگ نے دیکھا کہ ایک آدمی مائلہ کچلا کپڑا پہنا ہوا, وہ بڑی شرمندہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنا لفافہ لینے نہیں آ رہا ہے. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تم لفافہ لینے کیوں نہیں آتے ہو, اور یہ جو لفافے بانٹ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کی نیند کھلی. نیند کھلنے کے بعد عجیب ان کی کیفیت ہو گئی. اس بزرگ سے پوچھ لیا اس نے کہ آپ جو یہ لفافے بانٹ رہی ہیں کیا چیز ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ جتنا لفافہ ہے سب کے اس کے بعد بال بچوں نے, بیوی نے, اولاد نے کلام پاک پڑھا ہے, اس کے لیے ایصال ثواب کیا ہے, یہ اس کا تحفہ ہے. وہ ہر ایک کو وہ لفافہ مل رہا ہے, اس کے بال بچوں کی طرف سے پڑھا ہوا کلام پاک لفافہ بن رہا ہے, اس کو ثواب مل رہا ہے. کہا وہ میلا کچلا کپڑا پہننے والا, اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم کیوں نہیں لے رہے ہو, تم کا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا 9 سال میرے انتقال کیے ہوئے ہوا, میرا کوئی لفافہ بھیجنے والا میرا خاندان میں نہیں ہے. میرے محترم, اگر میرا بچہ پڑھا ہوا رہے گا کلام پاک تو ضرور میری قبر پر جا کر 4 لفظ پڑھے گا اور میرے لیے بخشش کی دعائیں کرے گا اور مغفرت کی دعا کرے گا. اس لیے میرے محترم کلام پاک بہت ہی بہت شان ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, کلام پاک بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے. اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں, اپنے بال بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو سینے میں یاد کرانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب حضرات کو کلام پاک کی عظمت اور اس کا احترام کرنے اور اس کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لیے دعا کریں. میرے محترم, ایک قطرہ آنسو اللہ کے راہ میں بہانا یہ بڑی قیمتی چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ الہ العالمین, ہم کو وہ شخص دکھا دیجئے جو آپ کی نظر میں سب سے زیادہ خراب اور سب سے زیادہ مرکوز اور سب سے زیادہ بدترین شخص ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ موسیٰ باہر نکلو, جو پہلا آدمی نظر آئے گا وہ سب سے بدترین شخص ہوگا, سب سے مرکوز ترین شخص دنیا کا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نکلے تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہے, سمجھ گیا کہ ہم کو تو اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ جو پہلا نظر آدمی آئے گا وہ سب سے بدترین شخص ہوگا, یہی بدترین شخص ہے. واپس چل گیا اور آپ بیٹھ گیا. پھر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین ہمیں سب سے بہترین شخص جو دنیا میں ہو اس کو ہم کو دکھلا دیجیے, کون ہے بہترین شخص. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ موسیٰ باہر نکلو, جو سب سے پہلا نظر آدمی آئے گا وہ سب سے بہترین دنیا کا آدمی ہوگا. جب وہ نکلا دوسرے دن یا تیسرے دن تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے. حیرت میں پڑ گئے موسیٰ علیہ السلام کہ کیا معاملہ ہے. اس دن نکلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ سب سے بدترین شخص وہ شخص ہے, یہی شخص تھا. اور آج میں نکلا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہترین شخص یہی شخص مجھے ملا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی ہی فکر مند ہوئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے. تو بہرحال تفسیری واقعات ان کے بارے میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نگاہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام تم کو اس شخص کے حال کا نہیں معلوم, اس شخص کا حال تمہیں نہیں معلوم. اس دن جو تم نکلے تھے جو مقبوض ترین اور بدترین شخص تھا وہی شخص ہے. آج جو بہترین اور سب سے پسندیدہ شخص ہے وہی شخص ہے. لیکن معاملہ کیا ہوا کہ وہ جس دن تم نے دیکھا دوسرے دن وہ اپنے بچے کو کندھے پر لے کر جا رہا تھا کہیں. راستے میں بچے نے پوچھا کہ ابا حضور دنیا میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ بچہ ہے, بچہ تو سوال کرتا ہی عجیب طرح کا. تو باپ نے کہا بیٹا سب سے بہترین اور سب سے اونچا اور سب سے مضبوط ترین پہاڑ ہے. پہاڑ سے آگے گزرا, پھر پوچھا کہ ابا سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط ترین اور سب سے بہترین چیز دنیا میں کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ سمندر ہے. کئی طرح کا سوال اس سے کیا, جنگل کے بارے میں, پہاڑ کے بارے میں, سمندر کے بارے میں, ہوا کے بارے میں, بہت طرح کا سوال اس سے کیا. آخر میں جب بچے کے سوال سے تنگ آ گیا تب اس نے آخر میں کہا کہ بیٹا بس اگر سب سے بڑی چیز دنیا میں ہے تو اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اور وہ رویا اور اس کے آنکھ سے چند قطرے آنسو گرے.
मेरे मोहतरम मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो शख्स वो अपने बच्चे को जो कंधे पर ले जा रहा था वही शख्स था पहले दिन बदतरीन शख्स, और दूसरे दिन उस बच्चे के जवाब देने के बाद उसको अल्लाह के रहमत पे उम्मीद हुई और उसके आंख से जो चंद कतरे गिरे उस दिन अल्लाह ने उसकी सब तौबा कबूल फरमा लिया और उसके सब गुनाहों को माफ कर दिया और वो बेहतरीन में से अब बेहतरीन शख्स बन गया। तो मेरे मतलब दुआ करना अपने लिए भी, अपने वालिदैन के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, सबके लिए अल्लाह ताला उनको सवाब अता फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए। आंख से एक कतरा आंसू बहाना अल्लाह के लिए इखलास के साथ ये बहुत बड़ी चीज होती है। अल्लाह ताला से इखलास के साथ लजाजत के साथ दुआ करे। अल्लाह ताला हम सभी हज़रात को आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए, आमाल खैर की तौफीक अता फरमाए, कलाम पाक सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों से परेशानी के साथ हम लोगों ने इमाम साहब के पीछे तरावी को मुकम्मल किया, कुरान मुकम्मल रख दी है। यह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए ये कम है। ये बहुत मेहनत की बात थी जो हम लोगों ने आज तक यहाँ तक आकर के पूरा किया। कोशिश करना है कि और जो है रमजान के चांद मतलब ईद के चांद होने तक इसी तरह से मजलिस भरा रहे। मस्जिद का काम है, हर चीजों का एक खुराक होती है। आज मस्जिद का खुराक है, बड़ी मस्जिद खुश होते होंगे कि आज हम लोग इतने लोग मतलब इसी तरह से बनाए रखें। बजाते सामने सब कुछ ला के दिया जाएगा। आने जाने के माहौल को ना पैदा करें, इत्मीनान से इसी तरह से बैठे रहे इंशाअल्लाह। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Cause you don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no future, sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my flesh, 'cause no one is like you. I wish to see you, seeing you be my flesh, 'cause no one is like you. And I wish to face the prophet. तो आज हमारे मस्जिद में मुकम्मल हो गया तरावी और माशाअल्लाह मज़ा आ गया। और यहाँ पर देखो सिन्नी मिला है। और तो गाइज़ अभी कुछ दिन पहले हमारे मस्जिद में तरावी मुकम्मल हुई है और अभी सूरह तरावी चल रहा है मस्जिद में। और कल अलविदा भी था, तो अलविदा की नमाज़ हम लोगों ने सब ने अदा की और माशाअल्लाह सब चीज़ सही चल रहा है और चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को यहाँ मेरे चैनल पर मिलते रहेगा, चाहे वो मुहर्रम हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो और डेली लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करो और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करा करो ताकि उन लोगों को भी मेरे चैनल के बारे में पता चले, वो लोग भी मेरे वीडियो से मज़ा उठा सके। सो ये तो जल्दी मिलते हैं आप सीधे ईद वाले ब्लॉग पर। तो तब तक के लिए बाय।